بہت ہے پر کیا کریں ہمیں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واجب الاحترام بزرگان دین، معزز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے عظمت صحابہ کے عنوان پر لفظ کرنے چلا ہوں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ مجھے مقصد کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی ہر ادا کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جس کا ہر طرز عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ بے شک ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ سننے والا جھومنے لگ جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، والذین ہاجروا ان لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے۔ بتاؤ مجھے، تصور کرو جس گاؤں میں رہتے ہو، جس بستی میں رہتے ہو، تم نے اپنا مکان بنایا ہے، اپنا گھر سجایا ہے، اپنا کاروبار چمکایا ہے، محبوب کہے کہ چھوڑ کر آ جاؤ، تو یہ بھی نہ پوچھے کیوں، بس محبوب نے کہا چھوڑ کر آ جاؤ۔ رب کا قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا، میرے بھائیوں رب کا قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ رب کا قرآن تو پڑھو۔ مکہ اور مدینہ میں مکہ اور مدینہ میں 1,44,000 صحابہ کرام رہتے ہیں۔ مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی صحابہ کرام کہاں گئے؟ کوئی قسطنطنیہ کے جلدے میں جا سویا، ہر مدینہ میں ہے تو قبر قسطنطنیہ کے جلدے میں ہے، ہر مدینہ میں ہے تو قبر افریقہ کے جزیروں میں ہے، ہر مدینہ میں ہے تو قبر انطاکیہ کی بستیوں میں ہے، ہر مدینہ میں ہے تو قبر مصر کے صحراؤں میں ہے۔ جہاں نبی وقت پہنچا، جہاں نبی جماعت پہنچی، جہاں نبی ملہ پہنچا، وہاں محمد کا صحابی رسول اللہ کا فرمان اور خدا کا قرآن لے کر پہنچا۔ سبحان اللہ۔ آج تم کہتے ہو کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس ایمان تھا۔ والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ بتاؤ مجھے، جب ان لوگوں نے گھر چھوڑا نبی کے لیے، ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب ان لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑے، ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب ان لوگوں نے نبی کے لیے اپنی جائیدادیں چھوڑی تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ رب کا قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ اوذوا بمعنی ایذا کے آتا ہے، ایذا بمعنی تکلیف تشدد برداشت کے آتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اوذوا فی سبیلی، راستہ میرا تھا، قربان یہ ہو گئے، راستہ میرا تھا، ٹکڑے ان کے ہو گئے، راستہ میرا تھا، بچے انہوں نے قربان کیے۔ بتاؤ مجھے، جو بدر میں گئے تھے تو ان کے رشتہ داروں نے یہ نہیں کہا کہ یہ احد میں نہیں جائیں گے۔ بدر میں ایک بھائی گیا تھا تو احد میں سارا خاندان چلا گیا، بدر میں ایک بچہ گیا تھا تو احد میں سارا خاندان چلا گیا۔ تو رب کا قرآن کہتا ہے والذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی۔ آج تو کہتا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، رب کا قرآن کہتا ہے کہ خباب ابن فاروق اعظم کے پاس آتے ہیں، فاروق اعظم نے کہا خباب اپنی کمر سے کپڑا ہٹاؤ۔ خباب اپنی کمر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو ہڈیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں خباب کیا ہوا؟ تو خباب نے کہا اے امیر المؤمنین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے امیر المؤمنین، مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، چربی پگھلتی تھی تو آگ کے انگارے بجھتے تھے، لیکن دشمن کو ترس نہیں آتا تھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي۔ بتاؤ مجھے، جب آگ کے انگارے بجھے تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب ایک ایک عورت کا سر کٹ گیا تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تو خبیب بن عدی کو تخت دار پر چڑھایا گیا تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ تو مصعب بن عمیر کے جب ٹکڑے کیے گئے تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب صحابہ کی جان نکلی تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ جب انہوں نے اپنے بچے یتیم کرائے تو ان کے پاس ایمان تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ مجھے، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی ختم نبوت کی، نبی کی ناموس کی حفاظت کی، وہ کون تھے؟ صحابہ۔ بتاؤ مجھے کون تھے وہ؟ صحابہ۔ نبی کی عزت کی، ناموس کی حفاظت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ ماشاءاللہ
ग्रामी कदर अहबाब सहाबी रसूल नाम है साद बिन अबी वक्कास, मक्का मुकरमा में खड़े हैं, हिजरत करने का इरादा रखते थे, बच्चा भी साथ था। तो अबू जहल ने देखा, अबू जहल ने बच्चा और बीवी छीन लिया और कहने लगा अगर तूने हिजरत करनी है तो कर, ये बच्चा और ये लड़की मक्के के हैं, मक्के में रहेंगे। सहाबी रसूल ने कहा ऐ अबू जहल, तूने लड़की लेनी है ले लो, तूने बच्चे लेने हैं ले लो, तूने बीवी लेनी है ले लो, लेकिन मैं मुस्तफा का साथ नहीं छोड़ सकता। वो सहाबी रसूल हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, हुजूर ने फरमाया तो क्यों परेशान है? वो सहाबी रसूल कहने लगा ऐ अल्लाह के हुजूर, आज हिजरत किए हुए 20 दिन हो गए, रात को सोता हूँ तो बीवी की याद आती है, रात को सोता हूँ तो बच्चे की याद आती है। हुजूर ने कहा तूने मेरे लिए अपनी बीवी को छोड़ा, तूने मेरे लिए अपने बच्चे को छोड़ा, लेकिन तूने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। आज पूरी दुनिया तेरे कदमों के नीचे है। आज तू कहता है कि इनके पास ईमान नहीं था, तो मेरा रब का कुरान कहता है कि इनके पास ईमान नहीं था। रब के कुरान ने ये नहीं कहा उज़ू फी सबीलिन नबी, ये मोहम्मद के रास्ते में मारे गए, ये नबी के रास्ते में मारे गए, ये पैगंबर के रास्ते में मारे गए, ये कुरान के रास्ते में मारे गए, ये इस्लाम के रास्ते में मारे गए। नहीं नहीं मेरे भाइयों, बताओ जो मुल्क में मैदान जंग में जो सिपाही लड़ता है वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ता है, वो अपनी कौम की सलामती के लिए लड़ता है, वो अपनी धरती की हिफाजत के लिए लड़ता है। जो तेरे मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ करे वो शहीद हो जाए, तुम उसको आज तक सलामी देते हो, और जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तुम उसको पूछते भी नहीं हो। रब ने कहा ये मेरी रुबूबियत पे शहीद हो गया, ये मेरी रुबूबियत पे मर गया, ये मेरी उलूहियत पे मर गया, ये मेरे कलमा पे मर गया, मेरे मोहम्मद से तौहीद का सबक पढ़कर अपने जिस्म के टुकड़े करा के ना मुस्तफ़ा को छोड़ा ना खुदा को छोड़ा। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जो ख्वाहिश है जीने की तो मरना पड़ेगा। चढ़ाओ ना यूं दार पर अहले हक को, तुम्हें मसनदों से उतरना पड़ेगा। अगर जुर्म है दीन हक की हिफाजत, अगर जुर्म है दीन हक की हिफाजत, ऐ ज़ालिमों सुनो ये जुर्म हमें 100 बार करना पड़ेगा।